جناب پرائم منسٹر، آپ نے جس طرح جان فشانی کے ساتھ 5 مہینے قوم کی خدمت کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت عوام جو ہے شدید مہنگائی کے کرب میں پریشان ہے۔ اس کے لیے آپ کیا ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کی تقرری کب تک ممکن ہے؟ یہ تو آپ نے شرق اور مغرب کی بات کر دی ہے۔ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ اس کا مہنگائی سے کیا تعلق ہے، یا مہنگائی کا آرمی چیف کی تعیناتی سے کیا تعلق ہے؟ تو اگر فرق ہے تو اچھی بات۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی ہے، یہ تو بات روز روشنی طرح یہاں ہے، لیکن یہ آپ کہیں کہ میرے قائد میاں نواز شریف ہماری مخلوط حکومت کے تمام زعماء، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بلاول بھٹو ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اپنا دوسرے ہمارے ایم کیو ایم کے زعماء ہوں، اے این پی کے ہوں، باپ کے ہوں، بی این پی کے ہوں، جو بھی ہوں، سب کی سرتوڑ کوشش ہے کہ جناب مہنگائی میں کمی ہو، اور ہم دن رات اس کے لیے کاوش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اور ابھی الحمدللہ نئے وزیر خزانہ آئے ہیں تو ڈالر بھی نیچے گیا ہے، الحمدللہ روپیہ اوپر گیا ہے، 10-12 روپے اوپر گیا ہے، 14 روپے اوپر گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے بلوں میں وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے اس کو میں نے 3 جون تک اس کو ڈیفر کیا ہے۔ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں اس میں بجلی کے بل معاف کیے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم انشاءاللہ یہ اب ہماری اگلی جو ایفرٹ شروع ہو رہی ہے، ہم بیج ہم جو ہے مفت ان سیلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کو دیں گے، 12 ایکڑ پنجاب میں اور 25 ایکڑ صوبہ سندھ اور باقی علاقوں میں، تاکہ کسان کو ہم آسودگی دیں۔ صوبے خود بھی اس معاملے میں پوری طرح شریک ہے، لیکن کیا یہ مہنگائی ان 5 مہینوں میں ہوئی ہے؟ جو 4 سالوں میں مہنگائی، جو مین میڈ جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی کی گئی، 52 روپے سے چینی 100 روپے سے کراس کر گئی، وہ میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ گندم کے اوپر کی ایکسپورٹ کے بعد جو مہنگائی ہوئی میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ $2 پہ یا $3 پہ اسپاٹ میں ہمیں گیس مل رہی تھی، نہیں لی، اور جو کارٹل ہے تیل کا اس کے ہتے یہ چڑھے رہے، ان کی وجہ سے جو بجلی مہنگی ہوئی میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ ہم تو اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ نئے وزیر خزانہ دن رات محنت کریں، میں آپ کو بالکل ان کا پیٹ پیچھا ہے، ایمانداری سے کہتا ہوں، وہ ایک بڑے محنتی آدمی اور ایماندار آدمی ہیں۔ باقی خدا کے ہاتھ میں پوری ہماری کیبنٹ، ہم دن رات اسی کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس میں کمی کرنے میں کامیاب ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور جب نواز شریف نے جب چارج چھوڑا تھا 2017-18 میں، تو آپ جانتے ہیں کہ 3% تھی مہنگائی۔ آج ان 5 مہینوں بشمول آپ 5 مہینے نکال دیں تو کیا وہ 3% کم لے آئے تھے؟ وہ تو 14-15-20% جا پہنچی تھی۔ اور جب کوئی اگر وزیر اعظم یہ کہے کہ 10 روپے یکمشت ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ بھئی آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کس جگہ پر آپ موجود تھے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جائے تو آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب معمولی باتیں رہ گئی ہیں ان سازشوں کی شکل میں، جو سازشیں سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ شاکر ایک منٹ، آرمی چیف کے پاس جی، آرمی چیف کا ایک قانون میں، آئین میں ایک باقاعدہ درج ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ۔ سب سے بڑا ڈاکہ نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ اس وقت یقین کریں کہ یہ ایک ماتم کرنے کی بات ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ کا 50 ارب روپے، اور عمران خان کی ناک کے نیچے کابینہ خود وہ چیئر کر رہے تھے، اور وہ بند لفافے میں وہ کابینہ کہتی ہے کہ جناب یہ پیسہ سپریم کورٹ میں فلاں اکاؤنٹ میں بھجوا دیا جائے، جو کہ پاکستان کے خزانے میں آنا تھا، اور بند لفافے میں کسی نے نہیں دیکھا کہ بند لفافے میں کیا تھا۔ اس سے بڑا این آر او اور کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے یہ این آر او
خود اپنی ذات کو دیا اور جن کے لیے تھا ان کو NRO دیا, اپنی ذات کو دیا, اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ نیب کی جو قوانین میں تبدیلی کی گئی یہ NRO ہے. تو ایک سیکنڈ رک جائے, میں یہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے ابھی ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. یہ بالکل میں بتاتا ہوں. اور ایک بات میں بتا دوں کہ مریم بیٹی کا جو کیس ہے اس کا اس قانون سے جو آرڈیننس یا سوری جو امینڈمنٹ اس کے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پرانے قانون تحت میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے, اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو NRO 190 ملین پاؤنڈ 50 ارب کا NRO تو عمران نیازی جو کہ جنہوں نے یہ سازش کی اپنا پاکستان کے خلاف, اور NRO خود دیا اور دوسرے افراد کو دی, یہ ہے ان کی اپنا عمران نیازی کے زمانے میں جو آرڈیننس ایشو ہوا. تو میں پڑھ دیتا ہوں, 2-3 لائنیں ہیں صرف آدھے منٹ میں سن لیں. آل میٹرز پرٹیننگ ٹو فیڈرل, پروونشل اور لوکل ٹیکسیشن, ڈیسیژنز آف فیڈرل اور پروونشل کیبنٹ. یہ 190 ملین جو پاؤنڈ کا جو ڈاکہ ہے جو وفاقی کابینہ نے کیا ان کی سربراہی میں, تو یہ NRO نے تو اور کیا ہے, انہوں نے الوی صاحب سے آرڈیننس جاری کروایا کہ کابینہ کے جو فیصلے ہوں گے چاہے وہ صوبائی یا وفاق کے, وہ نیب ان کو نہیں پوچھ سکے گی. تو 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ. اور میں دیکھیں, میں ڈاکو اور چور کی بحث میں نہیں پڑھوں گا, یہ الفاظ ہی بہت گرے ہوئے الفاظ ہیں, لیکن ڈاکہ تو ایک بڑا ایک اہم لفظ ہے سینسٹائز کرنے کے لیے. میں چور اور ڈاکو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ دن رات یہ گردان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس مصیبت سے اب جان چھڑانی ہوگی. تو ایک میں اب سوال کا جواب دے رہا ہوں. دوسری بات, ان کا آرڈیننس تھا عمران خان نیازی کا نیب کے لاز میں امینڈمنٹ کی کہ ریٹائرڈ ججز لگیں گے, کہ جس طرح خدا نہ خواستہ حاضر ججوں کا کال پڑ گیا ہے یا وہ موجود نہیں ہے. میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا, بھائی کیوں آپ کو ریٹائرڈ ججز کیوں ضرورت پڑ گئی جبکہ حاضر ججز موجود تھے جن کی ایمانداری, جن کی اپنا گواہی, سب کی بات میں اگر نہ کروں تو میجورٹی کی ایمانداری کی گواہی لوگ دیتے ہیں. آپ کو وہ کون سی ایسی کمپیلنگ وہ ریزن تھی, کاز تھا جس کے لیے آپ کو ریٹائرڈ ججز کا نیب لاز میں امینڈمنٹ کرنی پڑی؟ اس لیے کہ ان کو سزا دلوانے کے لیے, مجھے سزا دلوانے کے لیے, مریم نواز کو سزا دلوانے کے لیے. نواز شریف کو تو ان کو پاناما میں اقامہ ہو چکا تھا ان کا, جو پوری قوم نے دیکھا. آج پھر اس کی ریورسل کی باتیں ہو رہی ہیں, میں اس بحث میں نہیں جاتا. دوسرے جو سعد رفیق ان کے بھائی ہیں, حمزہ شہباز شریف, سب کو ان کو سزائیں دلوانے کے لیے ریٹائرڈ ججوں کا, تاکہ ان کو ایسے جج ریٹائرڈ لیں جن کی شہرت اچھی نہ ہو, ان کو لگا دیں اور پھر ان کو بلیک میل کریں, جس طرح نیب چیئرمین کو بلیک میل کیا گیا, اس خاتون کو حبس بیجا میں رکھ کر پرائم منسٹر ہاؤس میں. بتائیے پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا اپنا جو یہ قید خانہ ہے؟ کتنی مطلب اس طرح کی تلخ باتیں 75 سال میں کبھی کسی نے دیکھی ہوں گی. پھر نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دی گئی تاکہ, اور ان کو ایکسٹینشن دیں گے تاکہ ان کو ان کا وہ جو کہتا تھا نا کہ شہباز شریف کی جان جو اس طوطے میں ہے, یہی ہے نا طوطا, تو وہ نیب چیئرمین کو جس طرح بلیک میل کیا گیا اور ان کو گردن سے دبوچا ہوا تھا عمران نیازی نے کہ کچھ کو گئے تو میں ایک اور لے آؤں گا. اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی اس طرح کی یعنی کبھی حرکات سے بچائے. تو یہ کیا تھا, یہ NRO کس کو دے رہے تھے وہ؟ اور پھر اسی طریقے سے جو ایویڈنس ہے, یہ کہا, میں یہ پڑھ دیتا ہوں. Any person would be able to submit audio and video evidence in court, thereby violating, یعنی جو بھی شخص ہے اس کی جو آڈیو ویڈیو وہ اپنا باقاعدہ وہ جو قانون جو ہے اس کو مان لے گا. یہ ہے وہ NRO جو کہ عمران خان نے خود اپنے ساتھیوں کو دیا. اور اس سے بڑھ کر, چونکہ میرے خیال میں کئی سوال اسی میں انشاءاللہ سمو جائیں گے کیونکہ آپ کے سوالات میں اسی میں پلیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, KP میں احتساب کمیشن کتنا
ڈھول ڈمکے سے عمران خان نے جس طرح وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اسی طرح وہ ڈھول ڈمکے سے کیا. 70 کروڑ روپیہ پتہ نہیں اس کے اخراجات مقرر کیے کہ جناب بڑا شفاف ہوگا وہاں پر کے پی میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شفافیت کہیں ہوگی نہیں اور کیا کچھ نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوا, وہ کے پی میں جو تھا وہ جو چیئرمین اس نے خط لکھا عمران نیازی کو, خط لکھا کہ عمران نیازی صاحب آپ کے وزراء کے خلاف کرپشن کیسز ہیں, یہ 2018 میں, اور کرپشن کیسز ہیں, تو انہوں نے جناب اس کے احتساب کمیشن ختم کر دیا.